الفاتحہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ باب قار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، خواتین اسلام، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار، مجتبی مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ الہی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، آج ہم اور آپ تاریخ اسلام کی اس بے مثل و بے مثال ذات والا صفات والا تبار مظہر الہی صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو ذات اسم با مسمہ ہے، داتا محبوب شاہ کے نام اور لقب سے پورے بنگال میں متعارف یہ ذات اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سلوک کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس شان کے ساتھ گزار کر چلی گئی کہ زمانہ طویل گزر جانے کے بعد بھی ایک مشت خاک میں تبدیل ہو چکی وہ ذات اپنے اور پرائیوں کے لیے فیض کا دریا بنی ہوئی ہے۔ اہل سنت والجماعت اس عظیم المرتبت ذات کے حضور میں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی تمناؤں اور اپنی آرزوؤں کا الہ العالمین کی بارگاہ میں جو کہتے ہوئے عریضہ پیش کرتے ہیں کہ جرت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے، کسی بھی بارگاہ میں جب حاضر ہوا جائے
تو سب سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ زندگی میں انسان کے جو گہنے ہیں اس میں سر کا تاج ہے اسلام اور اس کا ایمان، اور ایمان کے بعد انسان کا وقار، اس کی عزت۔ جس نے اپنے ایمان کو سلامت رکھ لیا اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور جس نے اپنے وقار کو سلامت رکھتے ہوئے اس زمین کے اوپر اپنی زندگی کو گزار دیا وہ آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن گیا۔ وہ وقار اعلیٰ حضرت ہی تو تھا۔ جب کسی نے کہا تھا کہ ناگپارا کے نواب کی تعریف میں کچھ تحریر فرما دے، مدرسہ امیر ہو جائے گا اور امیروں کے تاتے آپ کے دربار میں لگ جائیں گے، تو اللہ کے اس انتخاب میں اپنا قلم اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ کروں مت ہے اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پر ہے۔ صفات والا تبار مظہر الہی صفات کی تربت اقدس پر حاضر ہوا، قسم خدا کی میرا وجود کانپ کر رہ گیا۔ سینکڑوں سال جو زیارت فنا فضا کے مرتبے پہ پہنچ کر باطن میں بھی فنا ہوئی اور ظاہر میں بھی فنا ہوئی، اگر فنا کے بعد بھی اس خاک کے اندر یہ اثر کہ دلوں کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دے، روح کو متوجہ ہونے پر مجبور کر دے، اور پلک جھکے دے اس کی عظمت ولایت کے سبب اٹھانے کی جرات نہ ہو، آسمان سے برستی ہوئی رحمتوں کا احساس ہونا۔ قبریں بہت ہوا کرتی ہیں میرے دوستوں، قبرستان کے اندر چلے جاؤ تو میری ماں ایک حدیث مجھے سنایا کرتی تھی، روٹی پکاتے پکاتے اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوا کرتی ہے، ان کی گود میں اگر کسی نے پل گزار لیا تو قبر کی گود میں جانے تک اثرات باقی رہا کرتے ہیں۔ میری ماں کا بڑا عجیب انداز تھا، خواتین اسلام موجود ہیں تو بتاتا چلوں کہ میری ماں کا انداز کیا تھا، اور پھر بتاؤں گا کہ وہ حدیث کیا سناتی تھی، اور پھر میں داتا کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ میں نے کیا مانگا۔ میری ماں روٹی پکاتی تھی، ڈبہ کھولتی تھی آٹے کا، کہتی تھی بسم اللہ، برتن ڈال کے آٹا نکالتی تھی، کہتی تھی بسم اللہ، آٹے میں پانی ڈالتی تھی، کہتی تھی بسم اللہ، اور اس کے بعد آٹے کو گھومتی تھی تو دودھ پاک
کثرت کیا کرتی تھی، اور روٹی پکانے کے لیے پیڑا توڑتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور اس کے بعد اس کی لوئی بناتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، پٹلے کے اوپر رکھتی تھی روٹی بیلنے کے لیے کہتی تھی بسم اللہ، روٹی بیلتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، روٹی اٹھاتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور توے پہ ڈالتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور پلٹتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور سک جاتی تھی اور برتن میں رکھتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت والدین حضور جمال ملہ، پیر طریقت حضور جمال ملہ۔ میری بہنوں، اگر روٹی پکاؤ تو اس شان کے ساتھ روٹی پکاؤ کہ ہر لمحہ روٹی کے اوپر بسم اللہ کہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری اولاد اس روٹی کو کھا لے گی تو جمال رضا خان بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت پیر طریقت حضور جمال ملہ، آقائے حضور مفتی اعظم ہند والدین حضور جمال ملہ، کرامت حضور جمال ملہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ضمناً بات نکل آئی ہے، ضمناً بات نکل آئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں، اور تقریر تو آپ کو ہمارے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مہمان کی سننا ہے، اور میں بھی سنوں گا، سمجھوں یا نہیں سمجھوں، مگر نہ سمجھ کر بھی میں سمجھ لوں گا کہ نعت مصطفیٰ بیان ہے۔ کرامت کس کو کہتے ہیں ذرا آپ دیکھیے، کرامت نام ہے یقین کا، کرامت نام ہے یقین کا۔ وہ یقین کی ہی تو بات تھی، وہ یقین کی ہی تو بات تھی کہ چور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا تھا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جو پہلا مجھے نظر آ جائے گا فجر کی نماز کے بعد اسی کے ہاتھ پہ مرید ہوں گا۔ وہ یقین ہی تو تھا کہ راستے چلتے تیرا کو ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت اولیاء کرام۔ کبھی مرید کی عقیدہ کبیر کے درجات بلند کر دیتی ہے، اور کبھی پیر کی محبت مرید کے درجات بلند کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری ماں نے کہا کہ آج روٹی کم پڑ جائے گی۔ میں نے کہا امی ابھی تو روٹی پکنا شروع نہیں ہوئی ہے، روٹی کیسے کم پڑ جائے گی؟ تو کہا کہ جتنا آٹا ڈبے کے اندر ہے اگر پورا آٹا بھی پکوا لو گے تب بھی روٹی کم پڑ جائے۔ قسم خدا کی میں نے وہ دیکھا ہے جو آسمان کے نیچے شاید ہی کسی نے دیکھا۔ مفتی اعظم کو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا مثال کیے ہوئے، جتنی لذت کے ساتھ ان کا ذکر دیکھنے والے سنتے ہیں اتنی ہی لذت سے وہ سنتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا یقین، یقین، یقین۔ مصطفیٰ کا اختلاف ہوا تھا نا لین دین کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں ہوا تھا نا،
جب یہودی سے اختلاف ہوا تھا، ایک نے کہا تھا کہ کیا ثبوت ہے، ثبوت مانگا تھا، کوئی ثبوت نہیں دے سکا تھا، تو ایک صحابی رسول نے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اس کے بیچ سودا ہوا۔ پوچھا تھا کیوں، کیا تم نے سودا کرتے ہوئے دیکھا؟ تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ، بن دیکھے جب خدا کو ایک مان لیا ہے تو یہ تو سودے کی بات ہے۔ دیکھو بھائی، میں پڑھے لکھوں میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اس لیے میں طول طویل گفتگو نہیں کرتا، میں اشاروں میں گفتگو کرتا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے، میری والدہ نے کہا کتنا ہی پکوا لو روٹی کم پڑ جائے گی۔ اس دن والدہ نے روٹی نہیں پکائی تھی، کام کرنے والی نے روٹی پکائی تھی، والدہ کی طبیعت علیل تھی، روٹی پکی، جتنی پکتی تھی اتنی ہی پکی، مگر روٹی کم پڑ گئی۔ اب میں والدہ کے پاس آیا، میں نے کہا امی مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے قلب کو اللہ نے روشن کیا، آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا روٹی کم پڑ جائے گی؟ میری والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ کرامت نہیں ہے، یہ یقین ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہا بیٹا یہ کرامت نہیں ہے، یہ یقین ہے۔ میں نے کہا کس بات میں یقین ہے؟ فرمایا کہ میں نے جب دیکھا کہ روٹی پکانے والی روٹی کے پکانے کے لیے آٹا ڈبے سے نکال رہی ہے تو وہ الٹے ہاتھ سے آٹا نکال رہی تھی اور الٹے ہاتھ سے گھوم رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ میں نے سمجھ لیا کہ الٹے ہاتھ میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، برکت سیدھے ہاتھ میں رکھی۔ یہ یقین کی بات ہے، مصطفیٰ کے فرمان پر جتنا یقین ہوگا خدا کی قسم ایمان اتنا ہی پختہ ہوگا۔ تو میں داتا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت محبوب شاہ داتا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے محبوب شاہ داتا سے کیا مانگا؟ میں نے عرض کیا محبوب شاہ داتا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے رب کے حضور میں کہ جرأت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے۔ آمین۔ جرأت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے اور شعلہ عشق بنے جس میں وہ سینہ دے دے، بعد میں دے مجھے سب عظمت دولت یارا، پہلے مجھ کو در سرکار مدینہ دے دے۔ پھر میں نے عرض کیا الہ العالمین، در داتا پہ پہنچا ہوں، در داتا پہ پہنچا ہوں، در غوث الورا دے دے، شہ کونین کی دہلیز تک یہ سلسلہ دے دے۔ اور لرز جاتے ہیں کفر و شرک بدعت نام سے جس کے، اسی کے نام پر مٹنے کا مجھ کو حوصلہ دے دے۔ یہ وہ ذات ہے جو اسم با مسمہ ہے، ان کا نام ہے محبوب شاہ داتا۔ داتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا کبھی محروم لوٹا نہیں کرتا،
اور محبوب شاہ کو میں اسم با مسمہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ اسم با مسمہ، اللہ کا ولی انتقال کیا کرتا ہے، خدا کی قسم محبوب شاہ ولی داتا کا وصال ہوا، اپنے وصال سے پہلے محبوب شاہ نے ارشاد فرمایا کہ میری جنازے کی نماز کو پڑھانے کی کوئی جرت نہ کرنا، پڑھانے والا خود آ جائے گا۔ ارے دوست دنیا میں آتا ہے تو سارے دوستوں کو خبر ہو جاتی ہے، اور دوست دنیا سے جاتا ہے تو سارے دوستوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ مہرارا کی دھرتی پر نوری لیا نے کہہ دیا تھا مولانا احمد رضا مبارک ہو، تمہارے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے۔ جب دوست آتا ہے تو دنیا کے دوستوں کو خبر ہوتی ہے، اور دوست جاتا ہے تو دنیا کے دوستوں کو خبر ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، یہ غوث اعظم کے غلاموں کی وہ جماعت ہے کہ جو ہر وقت اپنی گردن کو غوث اعظم کے طلبہ اقدس کے نیچے خم کیے ہوئے ہیں، اور ان کی تربت کہہ رہی ہے آج بھی کہ یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ محبوب شاہ نے ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ میرے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی آگے مت بڑھنا۔ سرکار جنازے کی نماز تو پڑھائی جائے گی، کوئی نہ کوئی تو پڑھائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جسے پڑھانا ہوگا وہ خود آ جائے گا، اسے مصلی پر بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کوئی نااہل آگے بڑھ گیا تو اسے کوئی کھڑا نہیں ہونے دے سکتا۔ انتقال ہوا تو کس شان کے ساتھ انتقال ہوا میرے دوستو؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے ولی کا جب انتقال ہوتا ہے، علماء کی توجہ چاہیے، اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے تو کس طرح سے انتقال ہوتا ہے؟ آپ سب بیان کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، آج میں بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور تقریر کرنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میں آپ سب کے سامنے تقریر کرنے کے بعد واہ واہی لوٹوں۔ قسم خدا کی میرا تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ داتا اپنی شان کے مطابق کچھ مجھے عطا فرما دے۔ آئے سبحان اللہ۔ بڑی بارگاہ میں حاضر ہوئے میرے دوستوں، اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے، ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے، ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، ایک کافر کا بھی انتقال ہوتا ہے، کافر بھی مرتا ہے۔ روح سب کی قبض ہوا کرتی ہے، روح سب کی قبض ہوا کرتی ہے، اور موت کے فرشتے روح کو قبض کیا کرتے ہیں۔ جب ایک کافر مرتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں۔ کتنے؟ دو فرشتے آتے ہیں، اور اس کی روح کو جھٹکے سے پکڑ کر کھینچتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ۔ جب ایک مسلمان
مومن کا انتقال ہوتا ہے تو 500 فرشتے آتے ہیں. آئے سبحان اللہ. کتنے؟ 500. 500 فرشتے آتے ہیں. اور جب ایک ولی کا انتقال ہوتا ہے تو اتنے فرشتے آتے ہیں کہ پورا آسمان ڈھک جائے. آئے سبحان اللہ ماشاء اللہ. میری سمجھ میں بات نہیں آئی. جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ فوج آیا کرتی ہے، اور چھوٹا مجرم ہوتا ہے تو کم تعداد میں فوج آیا کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے سپاہی آ کر کام دکھا دیا کرتے ہیں، اور بڑا مجرم ہوا کرتا ہے تو پوری چھاونی بنا دیا کرتے ہیں. یہاں معاملہ الٹا ہے. بڑے مجرم کے لیے 2 آ رہے ہیں اور جو مجرم نہیں ہے اس کے لیے 500 آ رہے ہیں. جو محبوب اور مقبول ہے اس کے لیے آسمان ڈھک جائے اتنے آ رہے ہیں. اب روح کو قبض کیا جاتا ہے. جب کافر کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو روح کو قید کر لیا جاتا ہے، اور جب ولی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے ذرا سنیے کہ داتا کی روح جب قبض ہوئی تو کیا ہوا. داتا نے کہا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھانے والا خود آئے گا اور پڑھائے گا. محبوب شاہ داتا کا معاملہ یہ تھا کہ محبوب شاہ داتا جو کھانا کھایا کرتے تھے اسے آگ پر نہیں پکایا کرتے تھے. ارے جس کے کھانے کو آگ میں نہ چھوا ہو اس کو جہنم کی ہوا کیا لگ سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت محبوب الاولیاء کانفرنس، پیر طریقت حضور جمال ملت. اور جب اس کے قریب جہنم کی ہوا نہیں آئے گی تو اس کے قریب جتنے ہوں گے کسی کے قریب نہیں آئے گی. جب پل صراط سے گزریں گے نا مومن، جب پل صراط سے گزریں گے تو نیچے جو ہے جہنم ہوگا اور اوپر پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. تو جب کافر اس کے اوپر سے گزریں گے تو کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. سمجھے نا؟ اور حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے گزریں گے کہ چلتے چلتے گزر جائیں گے. کچھ لوگ ایسے گزریں گے کہ پلک جھپکنے کی تیزی سے ساتھ گزر جائیں گے. کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی مانند گزر جائیں گے. کچھ لوگ بجلی کی کڑک کی مانند تیزی سے گزر جائیں گے. اور کچھ لوگ سینے کے بل گھسٹتے ہوئے گزریں گے. جس کا جیسا ایمان ہوگا اس انداز پہ ان کا گزر ہوگا. سمجھے؟ مگر ایک عاشق صادق ایسا بھی ہے کہ جس کا گزر الگ ہی انداز پہ ہوگا. توجہ رکھنا میری طرف، توجہ رکھنا، مزہ آ جائے گا. اچھا ایک بات بتاؤ، بچہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے نا بچہ، تو قرآن پڑھتے میں جو ہلتا رہتا ہے. کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو قرآن پڑھتے میں ہلتا نہ ہو. یہ قرآن کی لذت ہوا کرتی ہے. کلام کی لذت ہوتی ہے کہ پڑھنے والا جھوم جایا کرتا ہے. اور جب نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا ہے اچھے کلام کو اچھی آواز میں پڑھا کرتا ہے تو سننے والے جھومتے ہیں. کچھ لوگ انگلی اٹھا اٹھا کر جھومتے ہیں تو کچھ کھڑے ہو کر جھوم جاتے ہیں. ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں
سمجھ میں آئے تو بھی جھومتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی جھومتے ہیں۔ ان سے اگر پوچھو کہ بھیا یہ فارسی کا شعر پڑھا، تمہاری کیا سمجھ میں آیا؟ بولے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، مگر مولانا کی آواز بڑی پیاری تھی۔ مولانا کی آواز بڑی پیاری تھی، اس آواز پہ ہم جھوم رہے تھے۔ اب کیا پتا چلا کہ جو اچھی آواز ہوتی ہے نا، اس پر آدمی جھومتا ہے، وجد آتا ہے۔ اچھی آواز پر مولانا، اچھی آواز پر وجد آتا ہے، اچھی آواز پر اور اچھے کلام پر وجد آتا ہے، سمجھے؟ اب آپ دیکھیے، میں نے پلسرات کا ذکر کیا کہ باغ سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، کافر قدم رکھے گا تو کٹ کر گر جائے گا، مسلمان ٹہلتا ہوا نکل جائے گا، اور مومن کا عالم یہ ہوگا کہ گھوڑے کی طرح دوڑتا ہوا نکل جائے گا، اور ولی کا عالم یہ ہوگا کہ بجلی کی کڑک کی طرح گزر جائے گا، اور اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام کا عالم یہ ہوگا کہ پلک جھپکنے کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور وہی پل سے کنارے پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جب فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، تو مصطفیٰ کی آواز کی وہ لذت ہوگی کہ عاشق سنیں گے تو ہماری جماعت کو لے کر پل سے یہ کہتے ہوئے گزریں گے کہ رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، پیر طریقت حضور جمال ملت، حق کی صدا رب کی رضا، حق کی صدا رب کی رضا، کرامت حضور جمال ملت، محبوب الاولیاء کون فریض۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ یہ عاشقوں کا معاملہ ہوگا کہ جتنی دیر سے گزریں گے مصطفیٰ کی آواز اتنی دیر تک سنتے رہیں گے۔ عاشق کی دنیا بڑی عجیب ہوا کرتی ہے میرے دوستوں۔ ہمارے رامپور میں ایک شاہ جمال الاولیاء ہیں، فوج میں ملازم تھے، فوج میں ملازم تھے اور بڑے عہدے کے اوپر تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ڈھول بج رہا تھا اور ایک طوائف رقص کر رہی تھی اور ایک کلام پڑھ رہی تھی، اور جو وہ کلام پڑھ رہی تھی اس کا ایک مصرع جو ہے میرے استاذ نے مجھے بتایا تھا، دوسرا مصرع میں نے اس سے پوچھا بھی۔ فوج کے بڑے آفیسر تھے، گزر رہے تھے، طوائف کی آواز کان میں پڑی تو طوائف کہہ رہی تھی میرے ساجن کا پلہ زمیں تا آسمان، میرے ساجن کا پلہ زمیں تا آسمان، میرے ساجن کا پلہ زمیں تا آسمان۔ بس اتنا سننا تھا کہ انہیں وجد آ گیا، اور ایسا وجد آیا کہ زمین پر لیٹ کے وہ تڑپنے لگے۔ طوائف تھی مگر معاملات سے واقفیت رکھتی تھی، اگر وہ اس کلام کو روک دیتی تو ان کا انتقال ہو جاتا، روح قبض ہو جاتی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کو کلام کے اوپر وجد آیا، اس نے زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا، میرے ساجن کا پلہ زمیں تا آسمان، میرے ساجن کا پلہ زمیں تا آسمان، میرے ساجن کا پلہ زمیں تا آسمان۔ اور دھول میں لوٹ گئے شاہ جمال الاولیاء۔ ایک فوجی ڈریس کے اندر، فوج کا بڑا آفیسر فوج کو رسوا کر رہا ہے زمین کے اوپر وجد کے عالم۔ کچھ دیر کے بعد ان کی کیفیت کم ہوئی تو آہستہ 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 اس طوائف نے اپنے کلام کی شدت کو کم کیا، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مگر زمانے نے دیکھ لیا تھا کہ ایک فوجی نے اپنی ڈریس کو رسوا کر دیا۔ رامپور نواب کے دربار کے اندر حاضری ہوئی کہ یہ کیا بات کہ ایک طوائف کے
کلام کے اوپر آپ نے وجد کے عالم میں آپ زمین پر لوٹنے لگے تو آنکھوں کو بند کیا اور اپنی ڈریس کو اتار کر کہا کہ میں نے بہت چاہا خود کو چھپا کر رکھوں، مگر اب جب سب کو پتہ ہی چل گیا ہے تو میں بتا دوں تمہیں، وہ کہہ رہی تھی میرے ساجن کا پلہ زمین تا آسمان، تو جو آسمانوں پہ گیا ہوگا اسی کا پلہ تو زمین سے آسمان تک ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، سوچئے یہ عاشقوں کی دنیا ہوتی ہے، کوئی کسی کے لیے کہتا ہے، کوئی کسی کے لیے سمجھتا ہے۔ اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے تو اس شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبوب شاہ ولی داتا کا انتقال ہوا ہے، آپ نے وصیت کر دی کہ کوئی آگے مت بڑھنا جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے، اور جب وقت خاص آیا تو کروڑوں کی تعداد میں فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ انتقال کس طرح سے ہوتا ہے اللہ کے ولی کا۔ ایک کثیر تعداد میں فوج آ کر کھڑی ہوتی ہے فرشتوں کی، اور روح کو پکڑ کر فرشتے بڑے نرمی کے ساتھ کھینچتے ہیں اوپر کی طرف، تو پیروں کی روح نکل جاتی ہے، اب پیر کام نہیں کرتے، اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہی فرشتے پھر روح کو اوپر کھینچتے ہیں تو پیٹ تک روح آ جاتی ہے، پیٹ میں سانس رہتی ہے، کچھ دیر قیام کرنے کے بعد پھر فرشتے کھینچتے ہیں تو سینے میں روح آ جاتی ہے اور گھراٹا چلنے لگتا ہے، خر خر کی آواز ہونے لگتی ہے، اور یہ بات سب کے ساتھ ہوتی ہے، خاص و عام سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ روح نکلنے کی سختی جو سب سے کم ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کانٹوں کے اوپر ریشم کو ڈال کر کھینچ لیا جائے، یہ سب سے کم سختی ہے روح نکلنے کی۔ جب سینے میں روح آتی ہے تو کھراٹا چلنے لگتا ہے، اس کے بعد کچھ دیر اور فرشتے رکتے ہیں، اب جب فرشتے رک جاتے ہیں تو اللہ کے ولی کی روح کو قبض کرنے کے لیے خود اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ روح کو نکالو۔ لہذا موت کے فرشتے روح کو بڑی نرمی سے پکڑ کر کھینچتے ہیں، جب کھینچتے ہیں تو آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں اور روح نکل جایا کرتی ہے۔ رسول اللہ سے عرض کیا، صحابہ نے قسم خدا کی اسلام دین ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر بات کا جواب۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں کیوں کھل جاتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آنکھ اس لیے کھل جاتی ہے کہ جاتی ہوئی روح کو مردہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، جو زمانہ دراز تک اس کے جسم میں رہی اس روح کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ 24 گھنٹے تک بینائی سلامت رہتی ہے۔ اب تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں، ذکر تھوڑا سا اور تقریر کو تھوڑا سا پھیلا دوں 10 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے
بند کر دو تسبیح ہاں وہ تو بتاؤں گا ہی بتاؤں